السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ عید میلاد النبی کی شروعات کب ہوئی، کس نے کی۔ آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ ان لوگوں کی کیا دلیل ہے جو عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ ان کی دلائل الشبہات کا تھوڑا بہت جواب دینے کی کوشش کریں گے، کچھ میرے پاس وقت کم ہے، پھر بھی ان لوگوں کا جو لوگ میلاد النبی مناتے ہیں اور نہ منانے والے کو گستاخ رسول، دشمن رسول، وہابی لہابی کا نام دیتے ہیں، ان لوگوں کا قول یہ ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ میلاد منانے سے پیارے حبیب کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب میلاد مناتے ہیں، آپ کو یاد کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے میلاد مناتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا سراسر غلط ہے۔ سال میں ایک دن میلاد منانے سے یا آپ کا ایک بار نام لینے سے محبت میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک رسمی چیز آتی ہے۔ محبت یہ ہے کہ ہمہ وقت آپ کی یاد ہو، آپ کے ذہن کے اندر رہے، پیارے نبی کی یاد، پیارے نبی کا ذکر آپ کے زبان پر جاری رہے، یہ محبت کی علامت ہے۔ ہم تو بلکہ تمام مومنوں کا یہ شعار ہے کہ دن میں 5 بار اذان ہوتی ہے اور ہر اذان میں 2 بار کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن بھی کہتا ہے اور سامعین بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے اقامت ہوتی ہے، اس میں بھی بعض حدیث کے مطابق 2 مرتبہ، بعض حدیث کے مطابق ایک مرتبہ کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح سے ہم نماز کے اندر تشہد میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس طرح سے ہم 4 بار صرف ایک ہی تشہد میں آپ کا نام پڑھتے ہیں۔ کیا اس طرح سے جب کوئی آدمی ایک ہی دن میں 10 دونی 20 اور اس طرح سے 30 40 50 بار نبی کا نام لیتا ہے تو اس سے محبت میں اضافہ نہ ہوگا، اور سال میں ایک مرتبہ آپ کا نام لیا جائے، آپ کی یاد میں اس سے محبت میں اضافہ ہو جائے گا؟ کیسی عقلی فطور ہے؟ یہ بکواس باتیں ہیں جو کی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ بدعات سے ایمان کی آپ سے محبت میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں اپنی رائے کو، اپنی ذہنی اختراع کو جو ہے کوئی بسانا ہے اور حدیث کے مقابلے میں پیش کرنا، یہ سراسر جو ہے باطل ہے۔ اس طرح سے ان کی ایک اور دلیل یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ میلاد میں شمائل محمدیہ کی معلومات ہوتی ہے۔ جب ہم میلاد کرتے ہیں تو علماء کرام آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو، آپ کی شکل و صورت کو بیان کرتے ہیں، آپ کی باتیں سے بہت سی چیز معلوم ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی حیات کو، آپ کے شمائل کو معلوم کرنے کے لیے ایک دن کافی نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے کہ ہمیشہ اس پر بات ہونی چاہیے۔ جب بھی موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی حیات پر، آپ کے شمائل پر، آپ کی پوری ساخت پر بات ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ صرف ایک بار ایسا کرنے سے ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا، اس سے معلومات بڑھتی نہیں ہیں۔ یہ بکواس باتیں ہیں جو ہم پیش کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرنا ایمان کی دلیل ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کے آنے پر آپ وسلم کی نبوت پر، نبی ہونے پر خوشی کا اظہار کرنا ایمان کی علامت ہے۔ لیکن یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ ہم کس کی خوشی کریں گے؟ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے یا اس دن کی جس دن پیدا ہوئے ہیں دن کی خوشی ہے یا آپ کی خوشی ہے؟ اور آپ کی خوشی ہے تو زندگی بھر ہے، جب تک تن میں جان ہے، جب تک جسم میں روح ہے، اس وقت تک جو ہے آپ کی محبت رہے گی، اور جب جان ختم ہو جائے گی تو وہ بھی اس حال میں ختم ہوگی کہ آپ کی محبت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارا دل معمور ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خوشی تو ہے لیکن آپ کی ذات سے ہے، آپ کی شخصیت سے ہے، نہ کہ آپ کی جس دن پیدا اس دن سے ہے۔ اگر دن سے ہے تو ہم جانتے ہیں اسی دن آپ کا انتقال بھی ہوا ہے، اسی دن آپ کی وفات بھی ہوئی ہے، تو پھر تو عظیم معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہ اسی دن پیدائش بھی ہے، اسی دن انتقال بھی ہے، تو یا جب جو دو چیز جمع ہو جاتی ہے، خوشی اور غمی، تو غمی کا پہلو غمی کا جو ہوتا ہے پہلو غالب ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح سے یہ غمی غالب ہو جائے گی تو خوشی کی وہاں بات باقی نہ رہے گی۔ اسی طرح سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم عید میلاد النبی کے موقع پر غریبوں اور مسکینوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے صرف ایک دن کھانا تقسیم کرنے سے کافی نہیں ہے، بلکہ غریب مسکین کے لیے ہمیشہ وقتاً فوقتاً کھانا تقسیم کیا جائے، یہ اہم باتیں ہیں۔ سال میں ایک دن کھلا دینے سے ان کا پیٹ جو سالوں بھر نہیں رہ جائے گا، بلکہ جب ان کی ضرورت پر تب ان کو دیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شبرات کے شعبان کے موقع پر بھی جو ہے 15 دن خوب کھلایا جاتا ہے، اس کو غریبوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ بالکل رسم بن گیا ہے، اسلام کی میں سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ غریبوں مسکینوں کا یقین ہم پر ہمارے مال میں حق بنتا ہے، یہ ایک دن کے لیے نہیں بلکہ پورے سال کے لیے ہے۔ جب یہ موقع ملتا ہے اس ان کا تعاون کیا جائے۔ اس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی کے موقع پر قرآن تلاوت کی جاتی ہے۔ قرآن تلاوت کرنا بہت عظیم کا ثواب کا کام ہے، ہم کرتے ہیں، اس میں کیا حرج کیا ہے؟ یقیناً جو قرآن تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن اس کو کسی ایک دن کے لیے خاص کر لینا یہ بدعت ہے۔ یہ قرآن پڑھنا صرف ایک دن خاص نہیں ہے، بلکہ قرآن تو نازل ہی ہوا اس لیے ہوا ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، عمل کیا جائے، صرف ایک دن نہیں بلکہ پورے سال اس کو پڑھا جائے، عمل کیا جائے، یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ باتیں جو اس کی باتیں دلیل پیش کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو لہب جو پیغمبر کے چچا تھے، وہ اسے کسی نے خواب میں دیکھا، کس نے دیکھا یہ بات نہیں معلوم ہے، کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ آگ جل رہے تھے، ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حال تو آپ کے سامنے ہے، لیکن ہر پیر کے دن ہمارے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن آپ پیر کا مسلم پیدا ہوئے تھے اور آپ کی پیدائش کی خبر دینے کے لیے جو لونڈی سویبہ آئی تھی اور کہا تھا کہ اے ابو لہب سنیے، آپ کے بھائی عبداللہ جو مر چکے ہیں ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب خوش ہوا تھا اور اس سے کہا تھا کہ جاؤ تم آزاد ہو، تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، تو ہر پیر دن جو ہے وہ ابو لہب وہ انگلی کو چوستا ہے تو اس کو کچھ راحت ملتی ہے، پانی یا دودھ کچھ بقتا ملتا ہے، آرام ملتا ہے۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ خواب کی حقیقت نہیں ہے، صرف انبیاء کا خواب ہی حقیقت ہوا کرتا ہے، انبیاء کا خواب ہی وحی ہوا کرتا ہے، انبیاء کا خواب ہی شریعت ہے۔ انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کسی کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، خواب دیکھنے والا ولی ہو یا غیر ولی ہو اس کے خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں نے کہا خواب سے شریعت ثابت نہیں ہوتی ہے، یہ قصے کہانی ہے جو عوام میں اس کو مشہور کر دیا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کروایا، حالانکہ عقیقہ آپ کے دادا نے کروایا تھا، تو کہتے ہیں کہ آپ کا دوبارہ عقیقہ کرنا اس بات کی علامت تھی، اس بات کا بیان تھا کہ عید میلاد النبی منایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش سے خوشی میں دوبارہ عقیقہ کیا تھا، تو پہلی بات یہ ثابت کرنی پڑے گی آپ کو کہ آپ نے جو عقیقہ کیا تھا وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، تو ثابت کرنا ہوگا۔ اگر ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کا یہ ظن، آپ کا گمان جو ہے باطل گمان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت جو پیش کی جاتی ہے، روایت جو ہے جھوٹی ہے، یہ روایت جو ہے موضوع ہے یہ، اور اس کے بارے میں امام نووی فرماتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے امام ہیں اور اسماء
اسما کے جو ہے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، اس کو کوئی معنی حقیقت نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن تمام کی تمام باتیں اس لیے غلط ہیں کہ اگر یہ چیز مسنون ہوتا، قابل عمل ہوتا، اب زندگی میں صرف ایک بار نہیں بار بار کرتے۔ جیسے آج کم دیکھتے ہیں بہت سے مولوی ہیں، علماء کرام ہیں، جو اپنا جو ہے برتھ ڈے مناتے ہیں، اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اگر یہ چیز اسلام میں ہوتی آپ خود مناتے۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام، خاص طور سے یہ 4 خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، جن کو نبی سے بڑی محبت تھی، لیکن تمام صحابہ کرام کو محبت تھی، لیکن یہ 4 صحابہ جو بہت ہی اونچے مرتبے کے حامل ہے، انبیاء کے پاس سب سے اونچا مرتبہ ان کا ہے، یہ لوگ بناتے۔ پھر ان کے بعد جو بہت سے خلفاء آئے ہیں، جس طرح بہت سے اماموں کا دور آیا، امام مناتے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین کا زمانہ آیا، وہ مناتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمام باتیں جو ہمارے سماج میں رائج کی گئی ہے سراسر غلط ہے، غیر اسلامی پھر اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، نبی سے محبت ہے، تو اللہ کی اتباع کیجیے، نبی کی اتباع کیجیے۔ نبی کی اتباع ہی، نبی کی پیروی ہی اللہ کے رسول سے محبت کی علامت ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہی بتائیں گے کہ نبی کی محبت کی علامتیں کیا کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے حق بات سننے عمل توفیق دے۔